اچھا جی، وکی پانڈا ایک فوڈ بلاگر ہے لاہور سے، اور اگلے دن وہ ایچ این فوڈ کے اوپر گیا ہوا تھا۔ لاہور کے اندر ایک برانچ ہے ان کی ایچ این فوڈ کی، تو اس کے اوپر وہ گیا ہوا تھا۔ تو اس میں انہوں نے ایک دیسی مرغ کی میاں والی کی کوئی ایک بنا کے رکھی ہوئی تھی ڈش، ان کے اندر سامنے رکھی ایک کڑھائی دیسی مرغ کی۔ تو وہ بٹ کے ساتھ ایک اور بٹ بھی تھا، وکی پانڈا کے ساتھ ایک اور بٹ بھی تھا غالباً۔ تو انہوں نے جب لقمہ لیے پہلے اس بٹ صاحب نے، تو اس نے نارملی ریئیکٹ کیا جیسے کھانا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی پھر وکی پانڈا نے وہ لقمہ اٹھایا تو وکی پانڈا ٹیبل کے اوپر مکے مارنے لگا، کہنے لگا کیا بات ہے، مزہ آ گیا، دیکھیں جی 5000 میں آپ آئیں اور آپ کو یہ دیسی مرغ کی 1 کلو کی آپ کو کڑھائی ملے گی، اور کیا ہی بات ہے، کیا ذائقے ہیں۔ وہ پیڈ پروموشن تھی، پیڈ پروموشن پہ اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے، اور جہاں پہ اس کو پیسے نہ دیے جائیں وہ وہاں پہ اگر وہ چلا جائے تو وہاں پہ وہ 100 قسم کے کیڑے نکالتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جہاں پہ وکی پانڈا اس قدر تعریف کر رہا تھا وہاں پہ گاہک کوئی بھی نہیں تھا، اور جہاں پہ وہ جا کے کھانے کے بارے میں کیڑے نکال رہا ہوتا ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ وہ کوئی شاورمے کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور شاورمے کے اوپر مختلف قسم کے کیڑے نکال رہا تھا، کیونکہ وہاں انہوں نے اس کو کچھ پے نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے کوئی 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہ اگر پے کرتے تو ان کے شاورمے کی بھی اس نے ایسی تعریف کرنی تھی کہ کمال ہو جانا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر لوگوں کو مزہ آ رہا ہے، لوگوں کو اگر ذائقہ آ رہا ہے، تو وہاں پہ لوگ شاورما کھا رہے ہیں، اور وہاں پہ کوئی 250 سے 300 پیکٹ وہاں پہ نیچے زمین کے اوپر گرے ہوئے تھے جو لوگ کھا کر وہاں ڈال کے گئے ہیں۔ اب اس میں وہاں اس اونر کا کیا قصور ہے جو لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے، لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے کہ کھانا کھا کے اور وہ جو ریپر ہے اس کو کسی ڈبے کے اندر یا ڈسٹ بین کے اندر ڈالنا چاہیے۔ اب وہ بیچارہ نئے شاورمے بنائے یا گاہکوں کو دے یا پھر اس کی صفائی پہلے کرنے لگ جائے، تو میں سمجھتا ہوں دکاندار کا قصور تو ہے اس حوالے سے کہ اس کو بھی کوئی ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہاں پہ صفائی ستھرائی ہو۔ لیکن وہ صفائی ستھرائی کو لے کے بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے تھے، اور اس کے شاورمے کے اوپر بھی کیڑے نکال رہے تھے۔ شاورمے کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں تنقید نہیں بنتی، ہاں اس کی صفائی کے حوالے سے وہ جو وہاں پہ لوگوں نے کچرا کیا ہوا تھا اس کے اوپر تنقید بنتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس شاورمے کے اوپر تنقید بنتی ہے جہاں پہ 250 سے 300 ریپر پڑا ہوا تھا اور وہ 2 سے 3 گھنٹوں کا ہی تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اگر 1000 سے 1500 شاورما وہ ڈیلی کا سیل کرتا ہے تو وہ بڑا ہی ہیوی قسم کا اس کے اندر ڈالتا ہے مٹیریل، اور ہیوی قسم کا اس کے اندر جو چیزیں اس نے ڈالی ہوئی ہیں لوگ کو پسند آ رہا ہے تو وہ کھا رہے ہیں۔ تو آپ وہاں جا کے اس کے کاروبار کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو پیسہ مل رہا ہے اور گاہک بھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ آپ جناب جا کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، تو اس سے خدا را گریز کریں۔ اسے آپ اپنا رزق حلال نہیں کر رہے بلکہ رزق حرام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو لوگ پیسے نہیں بھی دے رہے، اگر وہاں پہ ٹیسٹ اچھا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو اچھا کہہ کے چلے آئیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے لیے پیسہ ہی اہم ہے، ہم لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، لوگ کے اچھے کام کو رسپیکٹ نہیں دے رہے، بلکہ اگر ہمیں کہیں پہ پیسہ مل جاتا ہے تو ہم اس کی واہ واہ بلے بلے کر کے آ جاتے ہیں۔ ادروائز ہمارے لیے وہ بڑا ہی نقصان دہ ہے، اور لوگوں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے، وہ چیز لوگوں کے لیے بھی بڑی خراب ہے۔ تو خدا را اس طرح سے نہ کریں وکی پانڈا صاحب، کوشش کریں کہ اگر چیز اچھی ہے تو اس کی تعریف لازمی کر دیں، چاہے انہوں نے آپ کو پے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اچھا، جہاں پہ لوگ پے کرتے ہیں وہاں پہ چیز اچھی ہے نہیں ہے، آپ نے تعریفیں کرنی ہے، آپ نے ٹیبل کے اوپر ہاتھ بھی مارنا ہے، تو یہ جو سٹینڈرڈ ہے ڈبل سٹینڈرڈ، اس کو ختم کریں، اور کوشش کریں کہ لائلٹی کے بیس پہ آپ ریویو دیں تاکہ لوگ وہاں جائیں اور کھانے انجوائے کریں۔